السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ابھی تک ہم نے الحمدللہ 8 days کے سیشنز کمپلیٹ کر لی کمپیریٹیو اسٹڈی کے، اور منافقین کی نشانیاں ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ یسٹرڈے ہمارا آخری سیشن تھا۔ آج ہمارا مومنین کی صفات جو دوسرا پارٹ ہے، دوسرا سیکشن ہے اس کمپیریٹیو اسٹڈی کا، ہم وہ شروع کر رہے ہیں، اور اس کا آج ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ فرسٹ لیکچر ہے۔ اب جو ہم شخصیت ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ منافق کے بالکل اپوزٹ ہونے والی ہے۔ البتہ یہ بھی عام مسلمان نہیں ہے، کیونکہ منافق بھی عام مسلمان تو نہیں تھا، یہ مومنین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، ٹھیک ہے، اور اسلام کی حقیقی روح ہے ان کے اندر۔ نہ صرف ان کے عقائد مضبوط ہیں، بلکہ جو ان کے ظاہری اعمال ہیں اور ان کا باطن سب کا سب اسلامی روح سے پر نور ہے۔ جو پہلے ہم نے شخصیت دیکھی تھی اس سے ہم نے بچنا ہے، ہم نے اس سے پناہ مانگنی ہے اور وہ عادتیں اختیار نہیں کرنی ہیں۔ لیکن جو اب ہم کیریکٹر ڈسکس کرنے لگے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، یہی ہمارا اصل ٹارگٹ ہے، ہماری زندگی بھر کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہی کیریکٹر ہے۔ ایسا ہی انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، ایسا ہی چاہیے، ایسا ہی خاتمہ ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ ہونا چاہیے۔ تو ایمان کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے امن پانا یا امن دینا، اور کسی پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اس کی تصدیق کرنا، اس پر یقین رکھنا، اور اصل مفہوم کے اعتبار سے امن، امانت اور بھروسہ، یہ تینوں الفاظ جو ہیں یہ ایمان کو ڈسکرائب کرتے ہیں۔ عربی لغت میں اس سے مراد یہ ہے کہ تصدیق بالقلب، اعتقاد بالقلب والاقرار باللسان، یعنی کہ دل سے یقین کرنا، اعتقاد کا دل سے یقین ہونا اور زبان سے بھی اقرار کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں ایمان کہا جاتا ہے وہ تمام چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، قطعیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، ان کی اپنے دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے ان سب کا اقرار کرنا۔ دس از ہاؤ وی ڈیفائن ایمان، ٹھیک ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیہاتی لوگ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے تم ایمان نہیں لائے، ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت سے جو ہمیں سمجھ آتی ہے ایکسپلینیشن ایمان کی، وہ یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ ہم مسلمان ہیں، یہ تو بات عام فہم ہے، یہ تو بات عام سمجھنے والی ہے، اور بے شک ہم سب مسلمان ہیں کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے الحمدللہ۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو تم زبان سے کہہ رہے ہو وہ تمہارے دل میں نہیں ہے جب تک تم اپنے آپ کو اپنے اللہ اور اپنے اللہ کے رسول کی اطاعت میں باؤنڈ نہیں کرتے ہو، جب تک تم اس پر عمل نہیں کرتے ہو جو تمہارا دل کہہ رہا ہے، تب تک تم ایمان میں داخل نہیں ہوتے۔ مومنین کی صفات میں ہم نے سب سے پہلے جو سیکشن سلیکٹ کیا ہے وہ سورہ بقرہ کی کچھ سلیکٹڈ آیات ہیں، ٹھیک ہے، اور قرآن کریم کے جو شروع کے ہی اسباق ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آیت نمبر 2 آیت نمبر 3 سے ہی بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت کن کے لیے ہے، یہ متقیوں کے لیے ہے کتاب ہدایت، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان مقرب مومنین کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت 3 اور 4 ہم دیکھتے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو متقی جن کے لیے میں نے یہ کتاب ہدایت نازل کی ہے، ان کی صفات کیا ہیں، کون ہیں یہ متقی لوگ۔ آیت نمبر 3 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ایکچولی اس آیت میں ہم 3 صفات ڈسکس کریں گے۔ پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ متقی لوگ ہوتے کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ مومن کا تقویٰ جو ہے وہ اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، اس کے کردار کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت کا بیج اس کے دل میں ڈالا جاتا ہے، اس سے اس کا دل منور ہوتا ہے، اس سے جو ہے شجر طیبہ جس کا ذکر حضرت سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت 24 میں فرماتے ہیں کہ مومن مسلمان جو ہے وہ بالکل ایک شجر طیبہ کی طرح ہوتا ہے، ایک بہت نیک پاک خوبصورت درخت کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مسلمان کا کوئی عمل، کوئی سوچ، کوئی اس کی روح کا زاویہ، کوئی اس کے دل کا حصہ، کوئی اس کی نیت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کی مرضی کے خلاف چلنے والی نہیں ہوتی۔ یہ ہے تقویٰ۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقویٰ بیان کرتے ہوئے 3 مرتبہ دل کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، یعنی کہ تقویٰ یہاں ہے دل میں، تقویٰ یہاں ہے دل میں، تقویٰ یہاں ہے دل میں۔ تو یہ جو دل ہے مومن کا، یہ اس کی ایکچولی یہ زمین ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی زرخیز زمین ہے۔ دل سے نماز پڑھتا ہے، دل سے روزہ رکھتا ہے، صرف اور صرف اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مومن جو ہے وہ اپنے سارے اعمال کرتا ہے۔ یہ ہے متقی انسان۔ اور پھر ہم آگے اس کی اب صفات دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو ایمان کا پھل اس کے دل سے نکلتا ہے، یہ جو اس کی کاشت ہے ساری ایمان کی، وہ کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ان کی پہلی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ غیب پر ایمان لانے سے مراد ہے کہ پوری کی پوری طرح مطمئن ہونا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد الرسول اللہ جو بھی خبر دے رہے ہیں وہ مکمل اور سچی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی ہر بات، ان کی ہر حد تک سچ مانی جائے گی، خاص طور پر غیب کی وہ باتیں جو ہماری عقل جن کو یقین نہیں کرتی، جو عقل جسٹیفائی نہیں کرتی، جس کی کوئی لاجیکل ریزننگ نہیں ہے، ان پر بھی ایمان لانا۔ اور یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، ایمان بالغیب کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو نہیں دیکھا اس پر ایمان۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا وحی لاتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے پر ایمان رکھتے تھے کہ آسمان سے فرشتہ آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لے کر۔ اور اس کی بہترین مثال اس بات سے ملتی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب کیوں دیا گیا تھا۔ انسانی عقل ان کو بہت اچھی طریقے سے مس گائیڈ کر سکتی تھی اگر شیطان کے وسوسے میں وہ آ جاتے۔ تو جب مکہ والوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ سنا ہے تم نے تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں یروشلم گیا، پھر 7 آسمانوں تک پہنچایا گیا، پھر اللہ سے ملاقات کی، میں نے انبیاء سے ملاقات کی، جنت دیکھی، جہنم دیکھی اور راتوں رات واپس آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا کیا واقعی وہ یہ کہہ رہے ہیں؟ تو کفار اس وقت بہت خوش ہو گئے تھے کہ اچھا ابوبکر کے دل میں بھی شک آ گیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ بات مانتا ہوں کہ آسمانوں سے ایک فرشتہ آتا ہے، وہ اللہ کی آیات سناتا ہے، تو میں یہ کیوں نہیں مان سکتا کہ وہ خود آسمان تک ہو آئے ہیں۔ تو اس دن سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے وہ صدیق پڑ گیا تھا۔ تو آنکھیں بند کر کے متقی جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائے ہوئے تمام کے تمام جو علوم ہیں ان پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ ہے ایمان بالغیب۔ اور ظاہری بات ہے یہ جو علوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچے ہیں یہ اللہ سبحانہ کی طرف سے بھیجے گئے بھی علوم ہے۔ دوسری جو ان کی صفت ہے متقیوں کی وہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اور نماز قائم کرنے سے مراد یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، یہ بھی کہا جا سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ عموماً قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا یا ریسائٹ کرنے کا ذکر نہیں ملتا ہے، عموماً مقامات پہ قائم کرنے کا ہی ذکر ملتا ہے۔ اور یہ متقی سے ڈیمانڈ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کرتے ہیں اپنے مومن بندے سے۔ یہ نہیں کرتے ہیں کہ جسم کی حرکت ہو، ورزش ہو، ایک مکینیکل سسٹم کی طرح یا ایک روبوٹ کی طرح کھڑے ہو گئے ہیں اور رکوع کر لیے، سجدے کر لیے، قیام کر لیا، سلام پھیرا اور اللہ حافظ۔
یہ نہیں ڈیمانڈ ہے متقی سے، مومن سے۔ مراد یہ ہے کہ مکمل صحیح طور پر اس نے وضو کیا، دل سے طہارت حاصل کی، ٹھیک ہے، پھر صحیح طریقے سے مرد ہو یا عورت اس کا ستر پورے کا پورا ڈھانکا ہوا ہو، اس کے بعد درست وقت کا تعین ہو۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور ہم نے مومنین کی منافقین کی نشانیوں میں بھی یہ بات دیکھی تھی کہ جو وقت کی لڑائی ہے نا ان کی، یہ بہت مشکل ہے نماز کے ساتھ۔ نماز کا ان کو وقت نہیں پسند، اللہ کے آگے کھڑے ہونا نہیں پسند، اور سستی کاہلی سے پڑھتے ہیں۔ اور آف کورس مومن ایسا نہیں ہے، نماز کی طرف لپکتا ہے، ٹھیک ہے، قبلے کا تعین کرتا ہے، نماز کے ارکان کو اچھے طریقے سے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنی روح کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا پورے کا پورا جو دن کا سسٹم ہے وہ نماز سے جڑا ہوا ہے مومن کا، ٹھیک ہے۔ مومن کے لیے نماز اتنی امپورٹنٹ ہے جیسے ایک پورے دن کا ٹائم ٹیبل ہے۔ فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، اپنے جو دن کے اوقات مصروفیت ہے اس کے حساب سے چلاتا ہے۔ پھر اس میں اللہ کے آگے جب اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں نے اس کے بعد جو اپنا پورا دن ہے، یہ جو میں نے 15 منٹ کی نماز پڑھی ہے، جو باقی 24 آورز ہیں وہ بھی میرے اللہ کے ہی ہیں، یہاں پہ بھی میں اللہ کے آگے کھڑا ہو رہا ہوں، روز محشر بھی میں نے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے۔ تو وہ اتنی جب شوق اور خشوع اور خضوع اور توجہ سے نماز پڑھے گا تو نفاق اور شرک تو اس کے دل سے مٹ جانا چاہیے۔ پھر اپنے آپ کو، اپنے جسم کو جب وہ نماز میں انگیج کرتا ہے تو خالی یہ رسمی بات نہیں ہے، اس کی نماز حقیقتاً اس کو سچائی کی طرف لے کر جاتی ہے، اس کو جھوٹ سے بچاتی ہے، برائیوں سے بچاتی ہے، اس کو بے حیائی سے بچاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو انسان 5 مرتبہ وضو کر کے اپنے گناہ دھو کر اپنے اللہ رب العزت کے آگے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، پھر وہ سلام پھیرنے کے بعد رشوت اور سود کا بازار گرم نہیں کرتا ہے متقی، ٹھیک ہے، پھر وہ زنا میں، فحاشی میں ملوث نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے نماز قائم کرنے کا مطلب، قائم کرنے سے مراد یعنی کہ ہم سے یہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے مومن سے، متقی سے، کہ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت ساری احادیث کا مفہوم ہے کہ شرک اور کفر کے درمیان حد فاصل جو ہے وہ نماز ہے، تو اس کو اتنی امپورٹنس اسی لیے دی گئی ہے کہ یہ صرف 4 رکعتیں کھڑے ہو کر پڑھ لینے اور سجدے کر لینے کا معاملہ نہیں ہے، یہ روح کی پاکیزگی ہے، جسم کی پاکیزگی ہے، اور ایک پورا اسکیجول ہے جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں مومن کو اپنے آگے بار بار کھڑا کرنے کا، بار بار اپنی موجودگی کا، اپنی رضا کا یاد کروانے کے لیے کہ تمہارے جو معاملات اس نماز سے لے کر اگلی نماز کے اندر ہیں، یعنی کہ یہ میری میٹنگ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، اور یہ 3 گھنٹے بعد میری پھر میٹنگ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، تو جو میں نے نیکسٹ میٹنگ میں پہنچنا ہے ان کے پاس، اس کے درمیان میرے اعمال کیسے ہونے چاہیے، میری جو نیکسٹ پریزنٹیشن ہے اپنی رب کے سامنے، عصر کے وقت ہے میری پریزنٹیشن یا مغرب کے وقت ہے، تو اس کے دوران میں کیا کر رہا ہوں جو میں نے لے جا کر پیش کرنا ہے، میرا وہ کیا دفتر ہے جو کھلنا ہے اگلی نماز کے وقت۔ یہ ہے مومن کی نماز قائم کرنے سے مراد، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنے دن کی مصروفیات کو نماز کے پیچھے قربان نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شادی بیاہ ہو، دفتری معاملات ہوں، سفر ہوں، یا اور بچوں کی بڑوں کی مصروفیات ہوں، وہ نماز کے پیچھے قربان نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے دن کو نماز کے پیچھے لے کر چلتے ہیں۔ یہ ہم نے ان کی دوسری صفت دیکھ لی۔ تیسری صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مومن اور متقی جو ہے وہ دینے والا ہے، وہ لینے والا نہیں ہے، وہ دوسروں سے امیدیں لگا کر نہیں بیٹھتا، دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، خرچ کرنے والا ہے۔ اور کیا خرچ کرنے والا ہے؟ وہ حلال رزق جو اس کے اللہ نے اس کو دیا ہے وہ خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، جس راہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ کرتا ہے، مسلمان کی، یتیم کی، مسکین کی، مسلم معاشرے کے نچلے طبقے کی مدد کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، جہاد کے لیے خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی معاشرے کے وہ لوگ جو بے شک غیر مسلم ہیں لیکن ان کو مدد کی ضرورت ہے، وہ مسکین ہیں، یتیم ہیں، ان کی بھی مدد کرتا ہے، اور مقصد اس کا قطعی ریاکاری نہیں ہے، نہ دنیا کو خوش کرنا چاہتا ہے، نہ دنیا میں اپنی مشہوری چاہتا ہے، نہ اپنا لیبل بڑھانا چاہتا ہے، نہ اپنی جو آرگنائزیشن ہے اس کی واہ واہ چاہتا ہے، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں جو ایک ہاتھ سے دیتے ہیں اور دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوتی. تو یہ جو انفاق بالمال ہے، یہ جو خرچ کرنا ہے مال کا، اس کا مطلوب صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی اور جنت حاصل کرنا ہے. یہ ہے متقی کا مال خرچ کرنا. ٹھیک ہے، یہ جو یہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان سے امیدیں نہیں لگاتے، ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ اب میں ان سے یہ تحفہ ایکسپیکٹ کروں، اب میں ان سے یہ جو ہے نوازش وہ ایکسپیکٹ کروں، یا یہ عنایت ہو میرے اوپر، یہ میرے ساتھ یہ اچھائی کریں گے تو میں ان کے ساتھ اچھائی کروں گا. انتظار نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو مومن بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے. جو مال یہاں پہ خرچ کر رہا ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ یہ میرا انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اسٹاک بن رہا ہے. تو یہ متقین کی تیسری صفت ہے جو ہم نے دیکھی ہے اس آیت کے اندر. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی متقیوں کی صفات ہی جاری ہیں. دونوں آیات جو ہیں آیت نمبر 2 سے کنیکٹڈ ہیں، جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہدایت کس کے لیے ہے. تو اب یہاں پر کیا صفت ہے اگلی؟ یہ علم سے ریلیٹڈ صفت ہے کہ جو مومن ہے اس کا علم متعصب نہیں ہے. وہ ایک پارٹ آف علم پر یقین رکھتا ہے اور ایک پارٹ آف علم پر یقین نہیں رکھتا، ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی علوم نازل ہوئے ہیں اور اس میں اسپیشلی جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، خواہ ان میں جتنی مرضی تحریفات ہو گئی ہوں، ان پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہاں، عمل جو ہے وہ صرف اور صرف قرآن مجید پر ہوگا، کیونکہ وہ نان ڈسٹارٹیڈ ہے، کیونکہ وہ ایبسلیوٹلی غیر تحریف شدہ کتاب ہے. تو عمل صرف قرآن پر ہوگا، لیکن یقین جو ہے بما انزل الیک یعنی کہ تم پر مسلمانوں تم پر جو نازل ہوئی ہے یعنی کہ قرآن، اور اس میں احادیث بھی اس لیے آ جاتی ہیں کیونکہ وحی جو ہے وہ بیسیکلی 2 قسموں کی ہوتی ہے. وحی جلی یعنی کہ روشن اور واضح وحی جو کہ قرآن کریم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کچھ الفاظ نکلے جو صحابہ اکرام نے کوٹ کیے، لکھے، اسٹور کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب کی ترتیب فرمائی اللہ کے حکم سے. جن جن صورتوں میں جہاں جہاں آیات جاتی تھی ان کو وہاں خود کروایا. ٹھیک ہے، یہ وحی جلی ہے، قرآن کریم ہے. دوسری وحی خفی ہے، یعنی کہ چھپی ہوئی وحی. اس سے مراد ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، اب وہی شخصیت ہے، وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انہی کی زبان سے کچھ اور الفاظ نکلے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے نکلے، آپ کے کہنے پر نکلے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق نکلے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن میں کوٹ نہیں فرمائے. وہ انہوں نے انسٹرکشنز دی صحابہ کو، جیسے کہ وضو کیسے کرنا ہے یہ تو قرآن کریم میں نہیں لکھا، نماز کیسے پڑھنی ہے یہ قرآن کریم میں نہیں لکھا، نماز کے اوقات کی ڈیٹیل قرآن میں نہیں ملتی. اس طرح اور بھی بے انتہا رہنمائی ہے، اخلاقیات کی تمام رہنمائی. ٹھیک ہے، گھریلو ازدواجی زندگی کی تمام رہنمائی، اور بے انتہا جو ہدایات ہیں حکومت چلانے کے طریقے اور معاشرہ چلانے کے طریقے، سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہمیں ملتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن جو ہے ایک مین انسٹرکشن مینول ہے. ٹھیک ہے، وہ پہلی جو مین ہیڈز ہیں وہ بتا دیتا ہے، جو اس کی ڈیٹیل ہے کہ اس کو لے کے کیسے چلنا ہے یہ ہم حدیث پڑھے بغیر نہیں سمجھ سکتے. تو ہمارا ایمان بما انزل الیک تبھی پورا ہوتا ہے جب ہم قرآن و حدیث پر مکمل ایمان رکھتے ہیں. تو یہ 2 پارٹس ہیں اس طریقے سے بما انزل الیک کے، اور من قبلک میں جیسے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ پچھلی تمام کتابیں ان پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے، جتنے انبیاء پر آسمانی صحیفے اور کتابیں نازل ہوئی ہیں. لیکن جو عمل ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے، جو مصدقہ ہے، اسی پر عمل کیا جائے گا. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور ان سب پر ایمان اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کی اگلی صفت ہے. یہاں یہ آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ سیکشن ہے اس کی 5ویں صفت ہے کہ آخرت کے اعمال کے جزا اور سزا کے دن پر مومن ضرور یقین رکھتا ہے. اگر وہ یہ نہیں کرے گا، اگر اس کے دل میں یہ جواب دہی کا جو کانسیپٹ ہے وہ نہیں ہوگا، تو پھر اس کی زندگی
بالکل ایبسلوٹلی بے تکی اور بے معنی ہو جاتی ہے، پھر زندگی کو کوئی ڈائریکشن نہیں ملتی ہے. اور تقریباً بیشتر جو مذاہب ہیں ان سب میں آخرت کی سزا اور جزا کا کانسیپٹ ہے، باقیوں میں ڈسٹارٹیڈ ہے، ہمارا جو ہے وہ بہت کلیئر ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہودیوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جہنم کی آگ ہمیں تو چھوئے گی نہیں، ہم تو اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں. اور ان میں سے ایک حصہ ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دن، اور ہم پھر فوراً نکال لیے جائیں گے. لیکن جو مشرک مذاہب ہیں جیسے ہندو مذہب میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ جزا اور سزا پر بلیو ہی نہیں کرتے. اسی وجہ سے ان کا جو معاشرہ ہے وہ اتنی گندگی کا شکار ہے کہ ان کے اندر ججمنٹ کا یا آنسریبل ہونے کا یا جواب دہی کا جو عنصر ہے وہ نہیں موجود ہے ان کے معاشرے میں. تو ایک انسان کا اخلاق بیلنس تب ہی ہوتا ہے جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھ سے ایک ہائر اتھارٹی ہے اور میں نے اس کو جواب دینا ہے فار ایوری تھنگ دیٹ آئی ڈو ان دس ورلڈ. جب تک انسان کو اس بات کا یقین نہیں ہوگا کہ میں نے اپنے رب کے آگے پریزنٹ ہونا ہے، میں جو یہاں کرتا ہوں اچھا برا جس کے ساتھ کرتا ہوں اس سب کی پیشی ہونی ہے، تب تک وہ متقی مومن نہیں ہو سکتا. تو یہ 2 آیات ہم نے یہاں پر کور کر لی ہیں. اگلی آیت ہے آیت نمبر 44. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ منافقین کی جب ہم نے نشانیاں دیکھی تھیں تو اس میں دیکھا تھا کہ نہ نیکی کا حکم دیتے ہیں نہ برائی سے روکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مومن جو ہے متقی جو ہے اس سے بالکل دوسری ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں سے وعدہ لے رہے ہیں اطاعت کا، اور وعدہ نیکی کے راستہ اختیار کرنے کا کیا لے رہے ہیں کہ جس بات کے لیے تم تبلیغ کرتے ہو، جو تم دوسروں کو کہتے ہو، تو تم خود سرکش نہ ہو جاؤ، تم پر بھی عمل کرنا لازمی ہے. اور یہ بات جو ہے علماء کرام بہت بار سمجھاتے اور بتاتے ہیں، مبلغین بھی سمجھاتے ہیں یہ بات کہ مسلمان جو ہے جیسے جیسے لوگوں دوسروں کو نصیحت کرتا ہے نیکی کی، ویسے ویسے اس کی اپنی نیت بھی ساتھ پکی ہوتی جاتی ہے. تو اگر ہمارے دل میں کبھی یہ بات آئے کہ یہ فلانا کام تو میں نہیں کرتی، یا یہ فلانا جو عمل ہے، یہ جو نیکی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ پورا میں نہیں کرتی، تو میں دوسروں کو کیوں کہوں؟ تو یہ بالکل غلط زاویہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں درستگی فرما رہے ہیں ہماری کہ ہمیں کوئی ایگزمپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایگزامپشن ہمیں اس لیے نہیں ہے کہ اگر ہم خود نہیں کہہ رہے کسی کو اور خود بھی نہیں کر رہے تو پھر دونوں صورتوں میں برائی پھیل رہی ہے، نہ دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں نہ اپنے آپ کو کر رہے ہیں. تو جو کام ہم خود نہیں کرتے، جو ہماری اپنی کوئی ایمان کی کمزوری ہے یا عمل کی کمزوری ہے، اس پر تو زیادہ نصیحت کرنی چاہیے، اس پہ زیادہ تبلیغ کرنی چاہیے، اس پہ زیادہ بیان دینی چاہیے، تاکہ معاشرے میں بھی اس عمل کو جو ہے وہ استحکام ملے اور ہماری اپنی شخصیت جو ہے اس کی بھی اصلاح ہو سکے. تو اور اس کی اپوزٹ اگر معاملہ دیکھا جائے، یا یہ جو دوسرا سیکشن ہے آیت کا، دیکھیے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، یعنی کہ تم میں علم دین ہے، تم عالم ہو، تم عقل رکھتے ہو مومنو، لیکن عقل سے کام نہیں لیتے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جب مسلمان عالم یا مسلمان مدرس اگر دین کو ہلکا لینا شروع کر دیں گے، اگر وہ شریعت کے احکام کے یا حلال اور حرام کے بالکل کنارے پہ چلے جائیں گے، تو جو عام آبادی ہے، جو عام مسلمان ہیں، جو ابھی مومن نہیں ہوئے، وہ تو ہر طریقے سے دین کے معاملے میں شکوک اور شبہات میں پڑ جائیں گے، اور پھر تو وہ نفاق کی طرف چل پڑیں گے. تو تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تم دین کا علم رکھتے ہو، تم پر یہ لازم ہے کہ تم حلال حرام کو بہت مضبوطی سے تھامو، تم پر لازم ہے کہ تم نیکی کے راستے کی ترغیب دو، حالانکہ تم وہ خود نہیں کرتے عمل، پھر بھی تمہارے لیے یہ لازم ہے کہ تم اس کو پھیلاؤ، تم اللہ کے حکم کو پھیلاؤ، شاید کہ تمہاری بات کرنے سے کوئی ایک بدل جائے. اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت 136، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. ایمان مفصل اور ایمان مجمل جب بھی ڈسکس ہوتا ہے نا، تو اسی طرح کا بیان ہوتا ہے ان آیات میں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، یعنی کہ قرآن و حدیث، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ تقریباً یہی مضمون ہم نے آیت نمبر 4 میں بھی دیکھا ہے، اور بالکل یہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ تمام انبیاء کے اوپر لائی ہوئی کتابیں بھی اور جو نازل ہوا مینس کہ جو ان کے معجزات ہیں، جو ان کی محنت ہے، جو ان کی تبلیغ پیغمبری ہے، ان سے جو اسباق ہمیں ملتے ہیں، قرآن ہمیں ان کی زندگی سے، ان کی تبلیغ سے جو اسباق سکھاتا ہے، ہم ان تب سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہم یقین رکھتے ہیں اور مکمل یقین رکھتے ہیں۔ ہم کوئی تفریق نہیں کرتے کہ جو دوسری اقوام ہیں، جو دوسرے ابراہیمک ریلیجنز اور آسمانی کتابیں آئی ہیں، ان سب میں یہی مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ ایک پیغمبر پر ایمان ہے اور دوسرے پر نہیں ہے، ایک کتاب پر ایمان ہے اور دوسرے پر نہیں ہے، اور ایک پیغمبر پر ایمان رکھنے والے بعض اوقات جو ہے وہ دوسرے پیغمبر کے ماننے والے اور ساتھیوں کو بلکہ قتل و غارت اور فساد بھی مچاتے رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو مسلمان ہے امت محمدی، وہ کسی بھی قسم کی تفریق سے ایبسلوٹلی پاک ہے، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں، ہم ایبسلوٹ مکمل سرنڈر کرتے ہیں۔ مسلمان آپس میں پھٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، متحد ہونے چاہیے، اور ان کا سرنڈر فوکس صرف ایک ہی ہستی ہے اور وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات۔ آیت 137 ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اگر اس سے منہ پھیر لیں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں، لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہ جو لاسٹ پارٹ آف دی آیت ہے نا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ بہت مشہور حصہ ہے آیت کا، سورہ بقرہ 137 لاسٹ پارٹ آف دی آیت۔ یہ بہت سارے علماء اور مفکرین جو ہیں اور ہمارے سلسلے کے جو شیخ ہیں وہ بھی اس کو ہر قسم کی مشکل اور پریشانی میں پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ جب بھی خاص طور پر مسلمان کو دین کی طرف سے کوئی مخالفت پیش آتی ہے یا کسی بہت بڑے دشمن کا سامنا ہوتا ہے تو اس آیت کے اس حصے کا ضرور ورد کرتے رہنا چاہیے، تو ہمیں اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ بہرحال آیت کی ڈیٹیل اگر دیکھتے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اس کو پچھلے سے کنیکٹ کر لیجئے کہ پہلے ہم نے ایمان کو ڈیٹیل میں دیکھا ہے کہ ایمان کیا ہے، مسلمان نے کس کس چیز پر ایمان لانا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی سنت اپناؤ کہ جیسے وہ ایمان لائے ہیں، جیسے وہ ہدایت پر ہیں، ویسے تم پورے کے پورے اللہ کے دین میں شامل ہو جاؤ۔ یہی مضمون میں نے آپ کو سورہ حجرات آیت 14 میں بھی بتایا تھا کہ یہ جو بدو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو نہیں، وہ مسلم ہیں، وہ ایمان نہیں لائے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم میرے نبی اور میرے نبی کے اصحابہ کی طرح ایمان لاؤ تو پھر تم ہدایت پہ ہو، اور اگر تم نے اس ایمان سے منہ پھیر لیا تو پھر تم آپس میں پھٹ جاؤ گے۔ تمہارا جو مقابلہ ہے وہ تبھی اپنے دشمن سے پورا ہوگا جب تمہیں اللہ کی حمایت ملے گی۔ یہ بھی بڑی خوبصورت آیت ہے، آیت 138، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ بڑی ہی خوبصورت آیت ہے، اور بہت سارے مبلغین جو ہیں وہ عموماً اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں کہ صبغۃ اللہ، مسلمان کا جو اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، اس کو اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رنگ میں ڈائے کرنے کی ضرورت ہے، ایبسلوٹ ڈائے، ٹھیک ہے۔ آج کے مسلمان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹائی اینڈ ڈائی ہو گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو جو حصہ اللہ کے حکم کا، اللہ کے نبی کی اطاعت کا اچھا لگتا ہے صرف وہ اتنا اپنے اوپر چڑھاتا ہے، اور جو اس کو حصہ دوسرے مذاہب کا اچھا لگتا ہے یا اس کو دوسرے معاشروں کا، دوسری رسومات کا اچھا لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو پارٹ ٹائم مسلم بنا لیتا ہے،
ٹھیک ہے، یا نان پریکٹسنگ مسلم ایک یہ بڑی نئی ٹرم ہے جو آج کل مشہور ہوئی ہے دنیا میں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم پورے کے پورے دین میں شامل ہو جاؤ، تم مومن ہو، تم احسان پسند ہو، تم حیا پسند ہو، تم فطرت کے دین پر ہو، تمہارے اندر وہی پسند ہونی چاہیے جو اللہ کی پسند ہے، جو اللہ کی شریعت کا رنگ ہے، جو اللہ کی شریعت کی عادت ہے۔ سٹیج بائی سٹیج تمہیں تمام کی تمام اپنے اندر پوری کی پوری اپلائی کرنی ہے، پوری کی پوری لے کر آنی ہے، اور بے شک یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں بارہا مقامات پر یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ سے مخاطب ہے، اللہ مجھ سے ہی تو بات کر رہے ہیں، کیوں میں نے اتنی زندگی گزارتی اور میں نے اپنے رب کی بات کو سنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سارا فوکس تو ہمارا کتاب کی صرف تلاوت پر ہوتا ہے، اور سمجھنے لگتے ہیں تو پھر ہم سب ہمیں ہمارے اوپر انگلیاں اٹھانی شروع کر دیتے ہیں کہ لو جی اب یہ آگے دین کے متولی، اب یہ آگے، اب یہ ہمیں لیکچر دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ یہ سب گھروں کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو بچے ہوں یا بڑے ہوں، بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، جب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے اور ہم اللہ کے رنگ کو اپنانے کی کوشش کریں تو اس کو پورا اپنائیں، ٹھیک ہے۔ انسان کے اندر کے تمام مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آتا ہے، جب وہ صبغت اللہ اپناتا ہے تو وہ اللہ سے محبت کو پوری طرح اپناتا ہے، اور وہ اس محبت میں مومن اپنے لیے شرف محسوس کرتا ہے، مومن اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہے کہ یہ دی اسٹیمڈ اتھارٹی ہے، اس کے علاوہ مجھے کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، میں نے مانگنا صرف اللہ سے ہے، میں اللہ کا ہی ہوں، تو کیوں نہ میں ویسا ہو جاؤں جیسا اللہ چاہتا ہے۔ تو مومن کا جو صبغت اللہ ہے نا، وہ ایبسلوٹ ہے، 24/7 ہے، اور بہت مکمل ہے۔ ایسا مومن ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چاہیے۔ اگلی جو 3 آیات ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صبر کی بہت خوبصورت تلقین کر رہے ہیں۔ آیت 155، 156، 157 ہیں، بٹ ہم ان کو 1 by 1 ہی دیکھیں گے۔ آیت 155 ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کر تمہاری آزمائش کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر مسلمان امت کی بہت بڑی خصوصیت بیان ہو رہی ہے، اور وہ ہے صبر کرنا، ٹھیک ہے۔ مومن متقی جو ہے وہ بہترین صابر ہوتا ہے، مومن بے صبرہ نہیں ہوتا۔ اور صبر کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے صبر جمیل چاہیے۔ انبیاء اکرام کی داستانیں، ان کی آزمائشیں اور ان کے اسباق سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ریالٹی چیک مل جاتا ہے کہ ایمان ایک بیڈ آف روزز نہیں ہونے والا ہے۔ جب ہم ایمان کی راہ پر چلتے ہیں، جب مکمل مومن ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے جو امتحانات آنے ہیں وہی اس کو اللہ کے صبغت اللہ میں مکمل لے کر جائیں گے، وہی اس کے اوپر مکمل رنگ چڑھائیں گے۔ خاص طور پہ غزوہ بدر کے موقع پہ سورہ انفال میں آیت 65 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ہمت دلانے کے لیے فرمایا تھا کہ اے مسلمان، اگر تم میں سے 10 بھی صابر ہوں گے تو وہ 100 پر غالب آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اتنا وزن ہے صبر کا، اور صفت صبر کو قرآن کریم میں تقریباً 90 ٹائمز جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ لازمی ہے کہ یہ جو دنیا ہے مومن کے لیے یہ دار النعیم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نعمتوں کی دنیا نہیں ہے، یہ دار الامتحان ہے۔ اس نے یہاں سے امتحان دے کر گزرنا ہے، تو اس کو جو امتحان پار کرنا ہے وہ مایوسی سے اور غصے سے پار نہیں ہوگا۔ مومن کو جو امتحانات آتے ہیں وہ اس کو ادب سکھانے کے لیے آتے ہیں، وہ اس کو دین پر جمانے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جتنی بھی آزمائشیں آتی ہیں اس کی عزتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے درجات کی بلندی ہوتی ہے، اور یہ مومن کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک پراپر کردار سازی فرماتے ہیں۔ اس کی زندگی کے امتحانات جو ہیں اس کو تیار کرتے ہیں صبغت اللہ اپنانے کے لیے۔
پہلی جس چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں آزمایا جائے گا وہ ہے من الخوف. ٹھیک ہے، خوف و خطر سے تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارے پر مشکلات پڑیں گی. اگر حضرت یوسف علیہ السلام پہ مشکل نہ پڑتی، وہ کنویں میں نہ گرتے، ان پر خوف طاری نہ ہوتا، وہ قید میں بند نہ ہوتے، تو مصر کے بادشاہ نہ ہوتے، اور نہ وہاں پر پھر اسلام پھیلتا جو صدیوں صدیوں تک وہاں پہ اسلام پھیلا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام سے سارا معاملہ شروع ہوا ہے، اور باقی انبیاء کی مثالیں تو پورے قرآن کریم میں بھری پڑی ہیں. تو مومن پر جب خوف طاری ہوتا ہے تو وہ اللہ کا رخ کرتا ہے، اور اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ میرا اللہ مجھے آزما رہا ہے، میں نے اپنی اس آزمائش پر پوری اترنا ہے. دوسری وہ کس چیز سے آزمائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ وہ ہے فاقہ کشی سے، بھوک سے آزمائیں گے. ٹھیک ہے، اور بھوک کی آزمائش تو اس سے بہتر کب نظر آتی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام اجمعین نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، جو جہاد کی ہیں، جو فکریں کی ہیں، جو پتھر باندھے ہیں اپنے پیٹ کے اوپر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کئی دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر پوری رات کروٹیں لیتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ جو ان کی کروٹیں تھیں، جو ان کو نیند نہیں آتی تھی، وہ بھوک کی وجہ سے ہوتی تھی کہ کئی دن کا فاقہ ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور صحابہ اکرام کا. اور بھوک سے مسلمانوں کا حشر ہم اس سے بہتر کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ جو فلسطین کے مسلمانوں کا حال ہے پچھلے 7 مہینوں سے، جو ان کے اوپر فاقہ کشی طاری ہے، جو یمن کے مسلمانوں کا حال ہے، اور اپنے عرب بھائیوں نے ان کے اوپر جو فیمن اور جو فاقہ طاری کیا ہوا ہے، وہ کئی سالوں سے ان کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے. تو یہ صرف 1450 سال پہلے کی کہانی نہیں ہے. مومن کی جو آزمائش ہے وہ آخر وقت تک جاری رہتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو تولتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں، اس کو ایمان کی بھٹی میں سے گزارتے ہیں. تو یہ فرما دیا یہاں پر کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہارے قدم نہ ڈگمگائیں. پھر جان و مال کے نقصانات سے آزمائیں گے، نقص من الاموال. ٹھیک ہے، یہ تو تمہیں مال کے نقصانات آئیں گے اللہ کی راہ پر چلنے میں. جب تم رشوت چھوڑو گے، جب تم حرام کام چھوڑو گے، جب تم سود کا کاروبار چھوڑو گے، جب تم حلال طریقے سے رزق کماؤ گے، تو مشکلات تو آئیں گی. تم اللہ کی راہ پر چل رہے ہو، جب تم یہ راہیں اختیار کرو گے تو تمہارا ایمان نہ ڈگمگائے، کیونکہ تم تو اللہ کی طرف چل رہے ہو. تو یہ جو تم نے آزمائشیں سہنی ہیں، یہ تم نے اپنے رب کے لیے سہنی ہیں. اور جان سے بھی، جان کے نقصانات سے بھی آزمائیں گے کہ خدا نہ خواستہ کوئی جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، عزیز و قارب کی جان جا سکتی ہے، کوئی بیماری آ سکتی ہے اللہ کی راہ میں. اور جہاد اس کی سب سے بڑی مثال ہے. جو شہداء اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لے کر میدان جنگ میں کودتے ہیں، وہ جان کا ہی تو نقصان ہے، وہ جان کا ہی تو آزمائش ہے جو وہ دے رہے ہوتے ہیں. اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ. وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی ثمرات کے نقصان میں، یعنی کہ جو زمین سے ملنے والی کاشت ہوتی ہے، جس پہ تم محنت کرتے ہو، تم پھل لگاتے ہو، تم فصلیں لگاتے ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی تمہیں گھاٹا ہو. لیکن یہ جو گھاٹا ہے یہ تھوڑے عرصے کا ہے. یہ ظاہری جو ہے پھل کے نقصانات کی بات بھی ہو سکتی ہے، اور اس کا اشارہ دین کی محنت کی طرف بھی علماء کہتے ہیں کہ فرمایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب مکہ میں 13 سال محنت کی تھی، اور اپنی جان سے پیارا ان کو یہ شہر تھا اور شہر والے تھے، اور ان کو بے حد تکلیف تھی کہ جو میرا اپنا خاندان ہے، جو میرے اپنے شہر کے لوگ ہیں، جہاں میں نے اپنا سارا بچپن گزارا ہے، وہی میری بات سننے کو تیار نہیں ہے. تو ایمان کے پھل کا بھی یہاں پر آزمائش کا ذکر ہے کہ اس سے بھی آزمایا جائے گا. اور جب مسلمان پر، مومن پر آزمائش آتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کا ہی رخ کرتا ہے، وہ صرف اور صرف صبر کو ہی اپناتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو جو صابر ہیں ان کے لیے ہی خوشخبری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب کوئی مصیبت آتی تھی تو کہتے تھے الحمدللہ ثلاثا، 3 طرح سے میرے اوپر اللہ کا شکر ہے، میں 3 چیزوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مصیبت میرے دین میں نہیں آ گئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس سے بڑی نہیں آ گئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے صبر کی توفیق دی ہے. یہ ہے مومن کا طریقہ. جب اس کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو اس کے صبر کا یہ طریقہ ہے جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی سنت سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، اور مومن یہ دعا کرتا ہے، اپنے اللہ سے اچھا گمان کرتا ہے کہ جو مشکل میرے اوپر آئی ہے، جو مصیبت ہے،
یہ میرا دل کھولے گی، یہ میرا ذہن کھولے گی، یہ مجھے میرے رب کی طرف، خیر کی طرف لے کر جائے گی، اور وہ ثابت قدم رہتا ہے۔ یہ ہے مومنین کی صفات کہ وہ جب غم یا مشکل یا پریشانی مصیبتیں پڑتی ہیں تو ان سے سبق حاصل کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنی تربیت کرتا ہے، اس کے قدم ہل نہیں جاتے ہیں، یا وہ اپنی قسمت کو، اپنی تقدیر کو، یا جس وجہ سے جو باعث آزمائش بنی ہوتی ہے چیز، اس کو لان تان ملامت نہیں کرنا شروع کر دیتا، بلکہ اللہ کی طرف دوڑتا ہے کہ میری کیا اصلاح کی ضرورت ہے، میری کیا چیز ہے جو اللہ کو نہیں پسند آ رہی، میری کیا چیز ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ صحیح کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کون سی عادت ہے میرے مال کی، میرے جان کی، میرے وقت کی، میری صحت کی، میری کون سی کمزوری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، اور کون سا غم ہے مجھے دنیا کا جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ڈیٹیچ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو جب بھی کوئی مشکل پریشانی آتی ہے، دنیا سے انسان تھوڑی دیر کے لیے ڈیٹیچ ہوتا ہے، اس کے اوپر بہت سیلف کنٹرول آتا ہے، اور یہی صبر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن سے صبر جمیل ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ صبر جو انبیاء نے کیا ہے، بیماری میں کیا ہے، مچھلی کے پیٹ میں کیا ہے، کنویں میں کیا ہے، قید خانوں میں کیا ہے، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کی 40 سال کی جو ہے گم جانا، 40 سال کا حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو صبر جمیل کیا ہے اپنے بیٹے کے گمنے پہ، حضرت یوسف علیہ السلام پر، اتنا لمبا صبر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم روئیں گے نہیں، یا ہم دکھی نہیں ہوں گے، ہم پریشان نہیں ہوں گے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ جو مشکل آئی ہے، جیسے کہ میں نے آپ سے ابھی ڈسکس کیا، کہ اس میں بدگمانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، راہ انسان کی ڈائریکشن جو اس کی سمت ہے وہ اللہ کی طرف ہوگی، دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، لوگوں سے فریادیں نہیں کرے گا اپنی مشکل دور کرنے کے لیے، اپنے بگڑے کام بنانے کے لیے شرکیہ عقائد کی طرف نہیں چل پڑے گا، بلکہ اللہ کی طرف چل پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے مومن کے صبر کا مطلب، اور مصیبتوں کا حل نکالنے کی کوشش کرے گا، یہ ہے صبر جمیل کا مطلب۔ جب ہم صبر جمیل کو دیکھتے ہیں قرآن کریم میں کتنے مقامات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کرنے کے لیے کہا ہے، تو جیسے سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر جمیل کریں گے تو ان کو محسن کا لقب ملے گا، اور جو مومنین صبر کریں گے ان کو فرشتوں کا ساتھ ملے گا۔ پھر سورہ زمر میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بے حساب اجر ملے گا صبر جمیل کرنے والے کو۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ دنیا میں اس کو اللہ کا ساتھ ملے گا اور جنت ملے گی، اور فرشتے سلام کریں گے، جنت کے ہر دروازے سے فرشتے جو ہیں وہ صابر مومن کو سلام کریں گے۔ تو ہمیں اپنے اوپر صبر انڈھیلنے کی ضرورت ہے، مومن کو بہت استقامت والا ہونے کی ضرورت ہے، بہت ہمت والا ہونے کی ضرورت ہے، اور عام حالات میں جب اس کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے تو مومن کا کام یہ ہے کہ وہ شکر گزاری کی عادت ڈالے، یہ بھی مشکل میں آنے والی مشکل وقت کو آسان کر دیتی ہے۔ جب شکر گزاری کی عادت ہوتی ہے تو مومن کا جو صبر ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو اللہ کی خوشنودی چاہیے، وہ اس کی عادت ڈالے تو صبر آسان ہو جاتا ہے۔ اگر تقدیر پر ایمان رکھے گا ہمیشہ تو اللہ کے فیصلے پر سر جھکائے گا، اس سے بھی صبر آسان ہو جائے گا۔ آخرت پر ایمان رکھے گا تو دنیا سے اپنے آپ کو دور کر لے گا، جب اس کے اوپر مشکل آئے گی تو اس کو صبر آسان لگے گا۔ پھر خاموش رہنے کی عادت ڈالے، کیونکہ مومن واویلا نہیں مچاتا ہے، پریشانیوں میں شور نہیں مچاتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے راز، اپنے دل کی باتیں اٹھا کر دوسرے لوگوں کو نہیں سنانی شروع کرتا ہے، بلکہ صرف اپنے اللہ کے آگے رکتا ہے، اس سے بھی صبر آسان ہوتا ہے مومن کا۔ اور علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ مومن کو روزے رکھنے چاہیے، روزہ رکھنے سے اس کے اندر صبر کی بے انتہا طاقت پیدا ہوتی ہے، اور ہم تو صبر والے مہینے سے گزر رہے ہیں، رمضان کو تو کہا ہی شہر الصبر کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہیں فائدے، اور یہ ہیں وہ راہیں جس پہ مومن کو صبر کی تلقین کی گئی ہے، یہ ہیں وہ جگہیں، یہ ہیں وہ دنیا کی آزمائشیں جو مومن پر پڑنی ہیں۔ اسی ضمن میں، صبر کے ضمن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں 156 میں، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں، ان حالات سے کیا مراد ہے؟ جو ہم نے پچھلی آیت میں اتنی ساری مومن کی آزمائشیں دیکھی ہیں، ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کو دنیا کی حقیقت بیان کر رہے ہیں
ان دونوں آیتوں میں، اور اگلی آیت بھی بالکل اسی سے کنیکٹڈ ہے، اس میں بھی ہم جو صبر کی خوشخبری ہے وہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم جب کہتے ہیں نا، جب کوئی مشکل پڑتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ صرف کسی کی موت پر یا غم کی خبر پر پڑھنے کی آیت نہیں ہے، بلکہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم پر کوئی مشکل آ رہی ہے، کوئی آزمائش آ رہی ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے. ٹھیک ہے، جو میرے بچوں کی اسکول کی ٹیچر تھی تربیہ کی، وہ تو جب لائٹ جاتی تھی تب بھی بچوں کو کہتی تھی کہ یہی پڑھو، یہی دعا پڑھو. کہ اتنی چھوٹی سی آزمائش ہے، لائٹ چلی جانا کے بعد اچھا جی تھوڑی سی فکر ہے کہ ہاں جی کب آئے گی، UPS تو لگا ہوا ہے لیکن وہ بھی بند ہو سکتا ہے. تو بچوں کو بجائے اس کے کہ پریشانی میں مبتلا کرنے کے، وہ ان کو یہ نصیحت کرتی تھی کہ آپ یہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو انا للہ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سکون دیتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں. میں، میرا وجود، میری حیثیت، میرا یہ جو جسم ہے، یہ جو میری یہ جو میری سارے اعضاء ہیں جسم کے، یہ سب کے سب میرے اللہ کے ہیں، میرا اپنا کچھ نہیں ہے. یہ جو مال مجھے دیا ہے یہ اللہ کا ہے، چلا گیا تو کوئی بات نہیں، اللہ اور دے گا. یہ جو اولاد مجھے دی ہے اللہ نے، یہ بھی اللہ کی ہے، چلی گئی تو اللہ مجھے اور دے گا. یہ جو گھر بار دیا ہے، جو دولت دی ہے، جو نعمتیں ہیں، جو اسباب ہیں سارے، یہ بھی اللہ نے ہی دیے ہیں. جب پہلے دیے ہیں تو اور بھی دے گا، اور اگر چلے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان سے زیادہ دے گا. تو ہم ایکچولی اپنی روح کا علاج کر رہے ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں انا للہ، کہ ہم ہیں ہی اللہ کے. اور بے شک جب ہم یہ کہتے ہیں تو کیا اللہ ہم سے خوش نہیں ہوتا ہوگا کہ دیکھو یہ مشکل میں میری طرف دوڑا ہے، یہ مصیبت میں میری طرف دوڑا ہے، اس نے مجھے یاد کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارے اندر پھر وہ بہتری نظر آتی ہے جو وہ آزمائش دے کر حاصل کرنا چاہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، جو ہمیں سیدھا کرنا چاہتے ہیں، جو ہمیں آزمائش کی آگ میں تپا کر مومن بنانا چاہتے ہیں، تو اگر میرا خالق اور میرا مالک جو ہے اس سے بڑھ کر میری بہتری کون چاہ سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ماں باپ جس طرح قربان ہوتے ہیں اپنی اولاد پر، جو جتنی وہ بہتری اپنی اولاد کی چاہتے ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی بہن بھائی ماما چاچا رشتہ دار نہیں اولاد کی بہتری چاہ سکتا. اپنی سے زیادہ ترقی دنیا میں صرف والدین اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو میرا اللہ جو ہے وہ میری ترقی دیکھنا چاہتا ہے، وہ میرے درجات کی بلندی دیکھنا چاہتا ہے. تو جب مجھ پر مشکل آتی ہے تو میں کہتی ہوں انا للہ، کہ اللہ میں تیری ہی ہوں، یا اللہ میں تیرا ہی ہوں، میں تیرا ہوں، تو جیسا چاہے مجھے رکھ. وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور لوٹ پلٹ کر تو ہمارے اللہ، ہم نے آپ ہی کی طرف جانا ہے، ہم آپ کے ہیں، ہم نے آپ کی طرف جانا ہے. یہ پریشانی آپ نے دی ہے، یہ میرا تزکیہ کرے گی انشاءاللہ. یہ جو پریشانی آپ نے دی ہے یہ مجھے ادب سکھائے گی، یہ میرے جو درجات ہیں ان کی بلندی کرے گی. جو دنیا میں مجھ سے غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ ہو گئے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے استغفار کا سبب بنے گی. تو اے اللہ، میں پلٹ کر آپ ہی کی طرف آنا چاہتی ہوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کوئی مصیبت آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا. اے اللہ، اس مصیبت پر مجھ کو اجر عطا فرما اور مجھ کو اس سے بہتر خیر عطا فرما. اور صحابہ کرام اجمعین کا بھی ایگزیکٹلی یہی طریقہ تھا کہ موت سے بڑی مشکل تو نہیں ہوتی ہے، تو جب ہم موت کے لیے یہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ہم عادت ڈالیں کہ چھوٹی سے چھوٹی مشکل اور بڑی سے بڑی آزمائش پر بھی اپنے رب کو یاد کریں، اللہ کی طرف پلٹیں. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بہت اسباب ہمیں دیتے ہیں، ہمیں راہیں دکھاتے ہیں مشکل سے نکلنے کے، لیکن جو مومن کا مین رستہ ہے، جو اس کا ٹارگٹ ہے، جو اس کا ویژن ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اور سبقت اللہ ہے، کہ اس نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھانا ہے. اگلی آیت 157 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. انہیں خوشخبری دے دو. یہ انہیں کون ہے؟ جو ہم نے پچھلی 2 آیات میں صابرین دیکھے ہیں، جو مومنین دیکھے ہیں. انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایت ہوگی انشاءاللہ، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی انشاءاللہ، اور ایسے ہی لوگ راست روح ہیں. ٹھیک ہے، کیسی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت فرما دی ہے. اس طرح کی آیات جو ہیں بار بار جب بھی کوئی مشکل معاملہ کوئی قرآن کریم میں ہم ڈسکس کرتے ہیں، کوئی بڑی آزمائش المومن کی ڈسکس ہوتی ہے،
کوئی مشکل پریشانی کی بات آتی ہے تو ایک دم اس کے بعد نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی انسینٹیو والی آیت آتی ہے، ایسی خوشخبری والی آیت آتی ہے، کوئی جنت کا ذکر آ جاتا ہے، باغات کا، انعامات کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذکر آ جاتا ہے کہ ایک دم سے پھر مومن کا، متقی کا دل ایک دم سے خوش ہو جاتا ہے، ایسے جیسے ایک بڑی خوبصورت ہوا چل پڑی ہو، ایک دم سے انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ جی انا للہ، میں اللہ کی ہی ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے لیے کیا کیا نعمتیں اکٹھی کر کے رکھ رہے ہیں، میرے لیے کیسے میرا انتظار ہو رہا ہے وہاں پر، میرے کیسے درجات کی بلندی ہونی ہے، اور فرشتوں نے کیسے عرش الہی پر میرا نام لینا ہے، میرے لیے استغفار کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ صابرین کے لیے خوشخبری دے رہے ہیں کہ بڑے بلند درجے اور بڑے انعامات، بڑی عنایات تمہیں ملنے والی ہیں کہ تم نے دنیا کے معاملات میں میری خاطر صبر کیا، ٹھیک ہے، مرتے کیا نہ کرتے والا صبر نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہے، وہ تو ہو ہی جائے گا، وہ تو وقت پڑتے وقت ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ مرہم رکھنے والا عنصر ہے، ہیلر ہے، ٹائم از اے ویری بگ ہیلر، تو وہ وقت کے ساتھ تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہم سے صبر چاہیے وہ اس وقت ہے جب آزمائش اپنے پیک پر ہے، جب مشکل پڑی ہے، جب ہمارا امتحان ہو رہا ہے، اس وقت کا صبر ٹھیک ہے۔ تو صبر میں مومنین کو دیکھیے خاموش رہنے کا اور صبر کرنے کا اور چپ رہنے کا، واویلا نہ مچانے کا کتنا فائدہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے ہوں گے ان پر، دنیا میں بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا تو روز محشر اللہ کے عرش کا سایہ بھی، اس کی رحمت بھی ہمیں وہاں ملے گی۔ تو مومن جو ہے اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے خیر ہے تمہارے ٹھہراؤ میں، ٹھیک ہے، مومن بے وقوف نہیں ہوتا، جلد باز نہیں ہوتا، واویلے نہیں مچاتا، ٹھیک ہے، اپنے غم کو پوری دنیا میں نشر نہیں کرتا، صابر ہے، اسے غصے میں چپ رہنا آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنی زبان پر کنٹرول ہے، اس کو اپنے دل پر قابو ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھی ایسی کوئی پریشانی آتی ہے کہ انسان کا دل پھٹ جاتا ہے، لیکن وہ جو انسان کا دل پھٹتا ہے نا، اس کو پھر رات کے آخری پہر اپنے اللہ کے آگے اپنا دل رونا چاہیے، اپنے اللہ کے آگے اپنا غم بیان کرنا چاہیے۔ لوگ تو صرف اور صرف آزمائشوں، تکلیفوں اور غموں کا مذاق اڑاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو صابرین ہیں وہ جن کو ہمیشہ کی پھر ہدایت ملے گی، ایسے ہی لوگ راست رو ہیں، مہتدون ہیں، یہ دوام ہے، آلویز اینڈ آلویز، ہمیشہ کی ہدایت ہے، اور یہ تو ہے ہی کتاب ہدایت۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے میں پرماننس چاہتا ہوں، تمہیں میں ہمیشہ کی ہدایت میں رکھنا چاہتا ہوں، تمہیں میں ہمیشہ کی رحمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اے میرے مومن بندے، یہ جو میری طرف سے تم پر تھوڑی سی آزمائش آئی ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، تو تمہارا یہ کام ہے اے مومنوں کہ تم اس آزمائش پر پورے اترو، ثابت قدم رہو اور صابرین میں سے ہو جاؤ۔ یہاں پہ ہم نے سورہ بقرہ کا کافی سیکشن ڈسکس کر لیا ہے، آج ہم نے یہ صابرین تک دیکھ لیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم پھر چلتے ہیں، یہ ابھی ہمارے 5-6 ڈیز ہیں جو ہم نے کور کرنے ہیں مومنین کی صفات کی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو الحمدللہ یہاں پر اس کو اینڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تلاوت قرآن اللہ کی شان، تلاوت قرآن اللہ کی پہچان۔